السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی۔ اچھا مولانا، یہ اب ایک ہمیں موقع مل رہا ہے چناؤ کے لیے، 3 مہینے کا ہمارے پاس سوچنے کا بھی ٹائم ہے۔ ہاں جی۔ تو یہ جو نگران حکومت ہے اب انوار الحق کاکڑ کی، یہ تو اب چلے گی 3 مہینے، لیکن ہمارے لیے ایک اچھے موقع ملا ہے ہمیں اپنے بہتر حکمران، بہتر لیڈر چننے کا، یا مذہبی لیڈر چنیں یا عام جیسوں سے گزرے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ مذہبی کا انتخاب کریں گے تو ان کی تو اللہ رب العزت خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ اگر مذہبی کا ہم کیا کر لیتے ہیں، چناؤ کر لیتے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں یار انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور آپ علماء کرام کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ چکے ہیں اور آپ موجودہ دور کو بھی دیکھ چکے ہیں۔ اب افغانستان میں انہی داڑھی پگڑی والوں کی حکمرانی ہے، تو آپ دیکھ چکے ہیں کتنی ان کے پاس کیا ہے، امن و امان ہے۔ یار اسی طرح جو ایران والے ہیں نا، ایران والے، وہاں پر بھی داڑھی پگڑی والوں کی حکمرانی ہے، اگرچہ وہ ٹھیک ہے دوسرے مذہب سے ہیں، لیکن کم از کم وہ سکون میں تو ہیں۔ اسی طرح یار جو پاکستان کے اندر مذہبی آئے گا تو وہ دیوبندیوں سے ہو، بریلویوں سے ہو، اہل حدیثوں سے ہو، پر ہو قرآن اور حدیث کو نافذ کرنے والا، تو اس میں ہمارے لیے سکون ہوگا۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو پس پشت ڈالتے ہیں تو پھر حضور کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو قرآن کو پکڑتے ہیں ان کو بلندیاں مل جاتی ہیں، جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں وہ پست ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن اوپر سے آیا نا، تو اوپر لے جائے گا، اور باقی جو نظام ہے یہ نیچے کا نظام ہے، تو نیچے ہی رہ جائیں گے۔ قرآن کا لڑ پکڑ رہے ہیں، انشاءاللہ اوپر جا رہے ہیں۔ تو جو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ملک کو چلائے، قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والا ہوگا تو کرپشن نہیں ہوگی، قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والا ہوگا تو اس میں رشوت نہیں چلے گی، قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والا ہوگا تو ظلم نہیں چلے گا، قرآن اور حدیث کے اوپر چلنے والا ہوگا تو یہ جو پروٹوکول ہیں مفت کے یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والا ہوگا تو اس کو اس مزدور کی بھی فکر ہوگی جو بھٹے کے اوپر اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کمائی کر رہے ہیں اور چھوٹے بچوں کو بھٹے کے اوپر لے کر گئے ہوئے ہیں۔ اور جو ایسا حکمران آئے گا جو قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والا ہوگا تو وہ اس بچے کو بھی دیکھے گا جو بچہ ہوٹل کے اوپر چائے والے برتنوں کو دھو رہا ہوتا ہے۔ وگرنہ آپ اگر اس طرح کے نہیں لے کر آتے تو ان کے پاس درد دل ہی نہیں ہوتا، انسانیت ہی نہیں ہوتی، وہ اونچی لیول کے ہوتے ہیں۔ جس طرح 76 سال سے ہم رگڑے کھا رہے ہیں، اسی طرح مزید 5 سال بھی رگڑے کھانے پڑیں گے اگر ہم مذہبی نہیں لے کر آتے تو میرا یہی مشورہ ہے کہ اب کی بار مذہبی لے کر آئیں، اور مذہبی لوگوں کو ایک بار موقع بھی دینا چاہیے، آزمائیں تو صحیح، آزمانے کے لیے۔ جی بالکل۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اپنا جو حالات بہت زیادہ نازک ہیں، ان حالات میں کیا مولانا پر اعتماد اتریں گے ہمارے موقفوں پر؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جی وہ ہماری سوچوں سے بڑھ کر اتریں گے انشاءاللہ، کیونکہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ مولانا صاحب بونکیا نہیں مارتے، یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کم از کم۔ نہیں مولانا، مجھے نا مولانا فضل الرحمان ہمارے بڑے ہیں، قابل احترام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن ان میں مجھے نا تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے۔ مثلا میں وہ اپنی جو اس کی شخصیت ہے، جو ہاں جی، ایک عالم دین ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، سیاست دان بہترین ہیں، جی بالکل، اور اپنا دنیا بھی انہوں نے گھومی ہوئی ہے، اور غریبوں کی دیکھو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتے ہیں ان کو غریب آدمیوں کے خیال ہوتا ہے، بالکل۔ تو تھوڑا سا ان اپنی ایسا کوئی کام کرے نا جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ دیکھیں، لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں، لیکن وہ لوگ متوجہ نہیں ہو رہے جو سیٹ حوالے کرتے ہیں۔ جی مطلب جو اوپر کی طاقتیں ہوتی ہیں نا وہ متوجہ نہیں ہے، باقی لوگ تو سارے ادھر متوجہ ہیں۔ متوجہ نہ ہوتے تو 15 لاکھ کا مجمع لے کر جاتے۔ جی میں دیکھیں 15 لاکھ، دیکھیں ایک منٹ بڑی معذرت کے ساتھ، لوگ متوجہ نہ ہوتے تو کیا ہے، وہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا، وہ بھیڑ بکریوں کا تھا۔ لوگ متوجہ ہیں لیکن وہ والے لوگ متوجہ نہیں جو کرسی حوالے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات بجا ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن تھوڑی سی عرض ہے جی کہ مولانا جو سا ہے نا ایک گائیڈنس نہیں دیتے لوگوں کو اپنی طرف، جیسے کھینچتے ہیں نا، جیسے عمران خان ہم کہہ لیتے ہیں اس کے بارے میں، اس نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ کیا ہے اس نے
صرف کیونکہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں نا یہ مذہب پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں. جی جی وہ اپنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن تھوڑا سا ان کو جھنجھوڑیں, ان کے خطاب کے ذریعے کریں. اب دیکھو عمران خان کافی خطاب کرتے ہیں, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. جی جی تو مولانا کو بھی چاہیے کہ ایسے خطاب کرے, کچھ ان کو دلاسا دلائے لوگوں کو. بالکل لوگ جو انسان نا اپنا امید بالکل چھوڑے کھڑے ہوئے ہیں, اپنی آخری سٹیج پر آ گئے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا کو تھوڑا سا کوئی ٹچ دیں, ہاں ٹچ دیں, تاکہ جس طرح عمران خان صاحب کو کان میں کہا جاتا ہے کہ اسلامی ٹچ دیں. جی جی یار بھائی عامر صاحب دیکھیں, مولانا صاحب ایک سلجھی ہوئی شخصیت ہے, ٹھیک ہے, سنیں میری بات کو. اور دوسرے نمبر پر مولانا صاحب, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی ہے, بونگیاں نہیں مارتے, وہ بات نہیں کہتے جو کر ہی نہ سکیں. کیونکہ مولانا صاحب کو پتہ ہے یہاں پر آزاد حکمران کے آنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جو بھی آتا ہے تو وہ ہوتا کیا ہے, غلام ہی ہے. یہی وجہ عمران خان صاحب نے ٹچ دیے ہیں, تو آج ذلیل بھی تو ہو رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ, جی جیلوں کے چکر بھی تو کاٹ رہا ہے. اب دیکھیں پھر مولانا صاحب سے یہ سوال انہی سے بھی پوچھا گیا ہے کہ آپ کے جلسے میں آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں نا, گھما پھرا کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ مولانا صاحب کے جو ساتھ لوگ ہیں ان میں وہ ہلا گھلا نہیں ہوتا اور جذبات نہیں ہوتے. جی ٹھیک ہے نا. ایک تو مولانا صاحب خود اور مولانا صاحب کے ساتھ جو لوگ چلنے والے ہیں نا وہ جذباتی نہیں ہیں. سنیں جی ایک منٹ, یہ جذباتی لوگ بہت ہیں ہمارے پاکستان میں, جذباتی لوگوں کی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ. جی جی لیکن تھوڑا سا ان کو نا جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. عمران خان نے کیا کیا ہے, کچھ بھی نہیں, صرف یہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا ہے. دیکھیں بعض لوگ, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جذبات میں آ کر بھونگیاں مار دیتے ہیں, پھر وہ یہ کہتے ہیں آر یا پار. مولانا صاحب میں یہ کوالٹی نہیں ہے. مولانا صاحب آر پار والی بات نہیں کرتے, مولانا صاحب کہتے ہیں پار, وہ بھی مصلحت کے ساتھ. یہی وجہ ہے, دیکھیں میری بات سن, 40 سال ہو گئے ہیں مولانا صاحب کو سیاست میں. 40 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی. میں یہ فٹ نہیں کر رہا کہ نبوت مل رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مولانا صاحب کے لیے راستہ بھی کھلے گا. 40 سال جس کو گزر چکے ہیں, 40 سال بعد انسان کو صحیح عقل آتی ہے. اور آپ کا جو پرائم منسٹر ہے نا, اس کی عمر بھی 40 سال ہونا ضروری ہے, اور جو اسمبلی کا رکن ہوگا اس کی عمر 25 سال ہونا ضروری ہے. تو مولانا صاحب کو تو 40 سال سیاست میں ہو گئے ہیں. مولانا صاحب کی ایج تو وزیر اعظم بننے کی ہے, لیکن مولانا صاحب وہ, میں نے کہا, اس طرح کے جذباتی نہیں ہیں کہ جس طرح باتیں کریں کہ آر یا پار, یا تو حکومت لے کر رہیں گے یا اس طرح. مولانا صاحب خون خرابہ نہیں مچوانا چاہتے. مولانا صاحب مصلحت کے ساتھ حکومت لینا چاہتے ہیں, اور مصلحت کے ساتھ پاکستان کی خیر خواہی اور پاکستان کا مفاد سوچتے ہیں. آر یا پار والی باتیں نہیں کرتے جس میں ملک کا نقصان ہو یا قوم کا نقصان ہو. اب آر پار والی باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں تو بچوں کو بھی مروایا ہے, اور اسی طرح پاکستان کا بھی نقصان کروایا ہے, اور خود کو بھی جیل میں ڈلوایا ہے. تو اس طرح کے کام مولانا صاحب نہیں کرتے. تو آپ ان سے یہ امید رکھیں بھی نہ کہ مولانا صاحب ایسے کام کریں گے. مولانا صاحب جو بھی کام کرتے ہیں مصلحت کے ساتھ کرتے ہیں. مولانا مصلحت اتنی بھی نہ چلائیں نا کہ ہم پستے رہیں اور مولانا صاحب اس وقت کا انتظار کریں کہ کب ہمارے لیے دروازے کھلیں گے تو ہم پہنچیں. عوام کو گائیڈنس کریں, عوام کے لیے گائیڈنس کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں مولانا صاحب, دیکھیں میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں, 22 ملین مارچ کیے ہیں اور یہی عوام کو کہا ہے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, لیکن عوام مولانا کے اوپر یقین ہی نہیں کر رہی. جو وڈیرا قسم کے نظام کے تحت چلنے والی عوام ہے نا, وہ والے, باقی وہ جو سادہ قسم کے دیندار لوگ ہیں ان کی بات نہیں ہے. جو وڈیروں کے ماتحت ہے نا, وہ مولانا صاحب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اسی طرح جو آپ کے بے لگام لوگ ہیں نا, لبرل قسم کے, جو لا مذہب بھی جن کو کہہ لیں, وہ جو لوگ ہیں نا, وہ بھی مولانا صاحب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ مان لیں تو ان کا پروٹوکول جا رہا ہے, اگر مان لیں تو یہ جو حرکتیں سامنے آ رہی ہیں یہ آج تک خاموشی ہوتی, ان کو الٹا لٹکوا دیتے. مولانا صاحب جو فیصلہ ہے وہ تو سر عام کریں گے. اسی لیے لوگ نہیں چاہتے کہ مولوی آئیں, وہ فضل الرحمان صاحب ہوں یا کوئی اور مولوی ہو. یار ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان میں یہ باتیں نہیں ہیں تو خادم حسین رضوی صاحب میں یہ باتیں نہیں تھی, انہوں نے کتنا ابھارا ہے, پھر آپ ان کو لے کر آئے ہیں. اچھا اب ان کے بیٹا دیکھیں نا, جی جی مولانا, اب مولانا کی جیسے آپ نے بتایا کہ 40 سال اس کو گزر گئے ہیں. جی جی دیکھیں 40 سال ایک عرصہ ہوتا ہے, وہ تجربہ کار ہیں, ہاں جی, سارے معاملات سیاست کے جانتے ہیں. ہاں جی,
تو اس لیے اس کے بارے میں نے بات کی ہے. اور وہ مذہبی رہنما ہیں, لیڈر ہیں, تو ان کے اندر جو کمیاں ہیں ہماری یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے. دیکھیں مولانا صاحب میں کوئی کمی نہیں ہے, اگر کوئی کمی ہے تو وہ بتلائیں, لیکن آپ کوئی ان کی کمی نہیں بتلائیں. وہ مشہوری اپنی جو ان سے دلوں میں گھر کرنا, حالانکہ عمران خان نے الفاظ سادہ سے بولے ہیں, وہ ہمیں پسند نہیں. یار سادہ سے نہیں بولے, عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا ہے, جو بھی بولا جھوٹ بولا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, اتنا نوکریاں دوں گا, اتنے گھر دوں گا, اور اتنا بے روزگاری ختم کروں گا, اور یہ کیا ہے IMF سے دوری کروں گا, اور اسی طرح لوگوں کو لاؤں گا کہ وہ یہاں پر کمائیں گے, اور اس طرح انڈسٹریاں لاؤں گا. یہ سارے جھوٹ بولے ہیں. ان کو کہتے ہیں خواب. ان کو خواب تو اس نے دکھلائے ہیں. دیکھیں اب ایک بات میں نے سنی ہے کہ دو شخص کے اندر جو جھگڑا ہو جائے نا, تو ان کی صلح کے لیے اگر کوئی جھوٹ بول دیا جائے تو جائز سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارا ملک, یہ ہمارا پاکستان جو تباہ کن جو معاملات خراب ہو رہے ہیں, جو معیشت گری ہوئی ہے ان میں, اور کافی معاملات میں گھرے ہوئے ہیں, تو ان کو نکالنے کے لیے اگر تھوڑا سا جھوٹ نہیں, جھوٹ تو نہیں, آپ پھر یہ کہیں کہ تھوڑی سی منافقت. نہیں, سنیں, پھر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ تھوڑی منافقت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر لیں اور حکومت لیں کسی نہ کسی طریقے سے, حکومت لیں. پیارے بھائی, اس سے پہلے نمبر پر آپ کو بتلاتا جاؤں, مولویت پر بھی دھبا آ جائے گا کہ دیکھا مولویوں کے ہاتھ میں ملک کو دیا ہے, اور مولویوں نے کیا کیا ہے, ملک کا بیڑا غرق کر ڈالا ہے. کیوں پیچھے وہ بیٹھے ہوں گے, اور جیسے ہی مولانا آئیں گے تو رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ہاں, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مولانا صاحب کی سپورٹ کریں. مولانا صاحب آ جاتے ہیں کہاں پر, ایوان بالا میں. جیسے آتے ہیں, اگر وہ ہماری سوچوں کے مطابق نہیں اترتے, پھر ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو بے لگام چھوڑیں اور مولانا صاحب پر جملے کسیں, پھر مولانا صاحب پر الزام لگائیں. اور جب کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں ہے, ہم نے ایک سیٹ پنجاب سے مولانا صاحب کو نہیں دی, اور ہم پنجاب میں بیٹھ کر مولانا صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. نہیں, آپ نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ 15 لاکھ کا تقریباً آپ نے وہ. دیکھیں یار, یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو مذہبی لوگ ہیں, جو قرآن اور حدیث کا درد رکھتے ہیں, جو خواہش رکھتے ہیں کہ یار 76 سال سے ملک قرآنی نظام سے محروم ہے, قرآنی نظام کے لیے بنایا گیا ہے. تو جو لوگ چاہتے ہیں وہ تو مولانا صاحب کے ساتھ ہیں. جو لوگ اس نظام کو دبا رہے ہیں اور اپنی منمانی والا نظام, یورپ والا نظام لے کر پاکستان کے اندر مسلط کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ ان کو بھی دبا دیتے ہیں اور ان کی آوازوں کو بھی دبا دیتے ہیں, اور یہی کہتے ہیں کہ جی یہ تو کیا ہے, مدارس کے بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں, یہ تو مذہب کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے نہیں ہے الفاظ. اچھا مولانا, آپ نے کہا ہے جیسے, پھر ہم اپنی عوام کو کیا کہیں, کیا ان سے ایسے ہی ان کو بول دیں کہ بھائی ایسے ہی گزارا کرتے رہے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. اب دیکھیں, عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ دیکھیں, اب پنجاب کے اندر بھی علماء کرام کھڑے ہو رہے ہیں نا, جمعیت کی سیٹوں پر کھڑے ہو رہے ہیں, تو ان کو چاہیے عوام کو کہ جمعیت کی سپورٹ کریں. اگر جمعیت ان کے معیار پر نہیں اترتی تو بعد میں خرابات کہہ دیں, لیکن ایک مرتبہ سپورٹ تو کریں. ان کی سپورٹ کے بغیر, ووٹ کے بغیر تو مولانا صاحب نہیں جا سکتے. اب مولانا صاحب کو 40 سال میں ملتی رہی ہیں 4 سیٹیں, 5 سیٹیں, 6 سیٹیں, ایک مثال ہے. اس کے باوجود مولانا صاحب کیا ہے, حکومت جو بھی یہی ہے اس کے گلے میں کیا بنے رہے, کانٹے کے طور پر کیا ہے, اٹکے رہے ہیں اور اپنا مفاد منواتے ہیں. یہی وجہ ہے آج تک تقریباً جتنے بھی 76 سال ملک کو گزرے ہیں, تو پاکستان کے مدارس تو محفوظ رہے ہیں, اور اسی طرح مساجد تو محفوظ ہیں. اب جو مولوی, میں نے آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں, مولوی سسٹم کو چلا سکتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں. جیسا مولوی چلا سکتے ہیں اس طرح کے کوئی دوسرے نہیں چلا سکتے. اور پاک لوگوں کی سرزمین ہے, تو پاکستان کا معنی ہے نا پاک لوگوں کی سرزمین, تو اس کو پاک لوگ ہی چلا سکتے ہیں, ناپاک لوگ نہیں چلا سکتے. جو یورپ اور اسی طرح امریکہ کے اندر جا کر وہ خواہشات پوریاں کریں, اور وہاں پر جا کر اپنی مثال کے طور پر جو اندر کی ہوس ہے وہ پوری کریں, اور گندے لوگوں اور ادھر کا گند لے کر ہمارے پاس آ جائیں اور یہاں پر بھی بے حیائی کو پروموٹ کریں, تو وہ لوگ ناپاک لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی پاک وطن کو نہیں چلا سکتے. تو اس لیے جو پاک لوگ ہیں ان کو لے کر آنا ضروری ہے. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں لے کر آنا چاہتے نا, تو کم از کم آپ سعد حسین رضوی صاحب کو لے کر آ جائیں. آپ ان کو بھی نہیں لے کر آنا چاہتے, سراج الحق صاحب کو لے کر آ جائیں. تو کم از کم جو مذہبی پارٹی ہے نا, اسے لے کر آئیں, اور قرآن سے جو محروم ہے نا وطن عزیز, اس کی یہ محرومی ختم کی جائے. کم از کم اس کے لیے ضروری ہے جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں ان کا ہم ساتھ دیں, اور ساتھ دے کر آزما لیں کہ آیا
یہ عوام کے خیر خواہ ہیں یا وہی پہلے والے خیر خواہ تھے؟ یہ تو ہمیں تب پتہ چلے گا جب یہ آئیں گے. جی 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 مولانا دیکھا ہے کہ اب 15 لاکھ کا مجمع آپ نے بتایا پہلے. جی بالکل. ہاں جی. تو اس کو ہم نے کبھی ٹی وی نیوز پر جو سا نہیں دیکھا ہے کسی پہ. یار یہی دیکھیں نا، ہماری جو میڈیا ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت چلتی ہے. اب آپ نے ایک یار دیکھا ہے کہ جو چینل ہے نا ARY ہے، وہ کس کے ساتھ کنیکٹ ہے؟ وہ تھوڑا سا عمران خان کی طرف ان کا رجحان ہے. جیو اسی طرح کیا کہتے ہیں جیو جو ہے وہ کس کے؟ وہ یہ نواز شریف کی طرف سے تقریباً ایسے ہے نا. اور اسی طرح جو سما ہے وہ کس کے کہا جاتا ہے؟ اس کا انداز وہ بھی پہلے تو عمران خان کے ساتھ تھا نا. چودھری علیم وہ جو ہے وہ انہیں علیم خان جو ہے وہ تو عمران خان کے ساتھ تھا، بعد میں علیحدہ ہو گیا. تو یہ چینل جو ہے وہ بکوں ہیں، اور جو بڑے بڑے چینل اب جو کیا ہے، اب عمران ریاض ایک صحافی ہے، اب وہ کہاں ہے بھائی؟ جو بولتا ہے نا جی اپنی مرضی کا، پھر اس کی زبان کو کنٹرول میں کیا جاتا ہے، اس کی زبان کو لگام دے دی جاتی ہے. اگر ہمارے مولانا کے لیے ایک چینل کی ضرورت ہے جی جی تو ان کو چاہے کہ اپنا چینل ایک بنائیں تاکہ لوگوں کو یار اپنی باتیں پہنچا سکیں، اپنا موقف پہنچا سکیں، اپنی جو دلی ان کی بات ہے، عوام کی جو ان کے لیے درد دل رکھتے ہیں، تاکہ وہ عوام تک پہنچے، تاکہ عوام کو پتہ چلے نا مولانا ہمارے لیے کیا درد دل رکھتے ہیں. دیکھیں عوام تک ایک ہوتا ہے نا چینل جو بھی کیا ہے ہر چوراہے پر چل رہا ہے، ہر بندے تک آواز پہنچاتی ہے، اس کے ذریعے پہنچانا، اور اسی طرح ایک چھوٹے موٹے نجی چینل کے ذریعے پہنچانا، یہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اچھا اب جو چھوٹا چینل ہوتا ہے نا وہ چینل جب چھوٹے چینل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، جیسے کہ جیو نیوز ہے وہ ہائی لیول پہ چل رہا ہے. جی جی مولانا کون سے اللہ کا شکر ہے مولانا صاحب کو بھی اپنا چینل بنانا چاہیے ایسے. جی مولانا صاحب کے لیے کوئی ایسا چینل ہونا چاہیے. لیکن یار اس طرح کا ہم نے بہت سارے چینلوں کو سپورٹ کیا لیکن بعد میں وہ بھی بک جاتے ہیں. یہی وجہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سعد نشریات ہے، ٹھیک ہے نا، ایک چھوٹا چینل ہے، یہ بھی کوئی بڑا چینل نہیں ہے خاص. مولانا منظور میگل صاحب اس کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، تو لیکن کیا ہے انہوں نے خباستہ کرنا شروع کر دی. تو یار یہ جو ہوتا ہے نا اکثر بک جاتے ہیں. جب یہ ان کو مل جاتی ہے نا شہرت، یہ پھر اس شہرت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ابھی تک ہمیں کوئی مخلص مل نہیں رہا. اچھا مولانا آپ کی باتوں سے مجھے ایک سوال نکالا ہے. جی جی کہ آپ چاہتے ہیں کہ عوام پھر اسی طرح اسی ترازو میں چلتی رہے، اسی لیول پہ؟ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ عوام ایک مرتبہ مذہبی لوگوں کی سپورٹ کرے. اگر ان حالاتوں سے نکلنا چاہتی ہے تو جب تک یہ سب عوام نے نا بہت کوشش کی ہے، اور میں عوام نے کوشش نہیں آگے بھی میں عوام کے لیے درخواست ہے معذرت کے ساتھ، عوام آگے بھی کرے گی. عمران خان نے 2-4 جملے بولے ہیں تو عوام ان کی طرف بڑھی ہے. یار دیکھو پھر دیکھو نا رسوائی بھی تو عوام نے اٹھائی ہے، رسوا بھی تو عوام ہوئی ہے، پریشان بھی تو عوام ہوئی ہے. عوام تو مولانا تقریباً 70 سال سے تو چلے، پچھلے 40-50 سال سے تو گزر رہی ہے نا اس چکی میں پس رہی ہے. ہاں جی. تو اب پھر ہمیں کیا گائیڈنس دینی چاہیے اپنی عوام کی بہتری کے لیے؟ اپنے بھائی جو ہمارے غریب ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے ان سے. بھائی عوام کو چاہیے کہ دیکھیں یہ ملک بنا ہے یا جس مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ اسلام ہے، اس ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، مطلب قرآن پر. یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں زبانی وہ فرقہ وریت سے بھی بچاتا ہے، جسے لسانی تعصب بھی کہا جاتا ہے. یار یہ سرائکی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ میواتی ہے، یہ پٹھان ہے، ان چیزوں سے بھی بچاتا ہے. اور اسی طرح گورے اور کالے سے بھی بچاتا ہے، بڑے اور چھوٹے سے بھی بچاتا ہے. ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے. تو جو ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہمارے رہنمائی کرنا چاہتا ہے، ہمارے اوپر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، اس کو اوپر لے آئیں، اس کی سپورٹ کریں. اگر ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو علاقے میں کھڑا ہو رہا ہے وہ تو دیندار ہے لیکن جو اوپر ہیں وہ دیندار نہیں ہے. مثال کے طور پر یار میں یہاں پر نون لیگ کی سیٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں یا پی پی کے یا پی ٹی آئی کی سیٹ پر کھڑا ہو جاتا ہوں اور اوپر تو دینداری نہیں ہے لیکن میں دیندار ہوں، ایک مثال ہے. تو یہ کوئی دینداری نہیں، یہ کوئی ووٹ کوئی فائدے کا ہی نہیں ہے، یہ بیکار ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے علاقے میں جو دیندار کھڑا ہو رہا ہے نا اس کی سپورٹ کریں. ایک مرتبہ پوری قوم دینداروں کا سپورٹ کر دے، پھر دیکھیں یہ کس طرح یہ خوشحال نہیں ہوتی قوم. میں نے آپ سے عرض کی ہے، حضور کا فرمان سنایا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندیاں بھی ملتی ہیں اور قوموں کو زوال بھی ملتا ہے. ہماری قوم ایک مرتبہ ساری اکٹھی ہو کر مذہبی لوگوں کی سپورٹ کرے، پھر دیکھیں کس طرح ہم عروج پاتے ہیں، کس طرح ہم پھر ترقی کی طرف جاتے ہیں،
پھر کس طرح ہم اپنے آپ کو خوشحال دیکھتے ہیں؟ میں نے آپ کی گفتگو سے پہنچا ہوں کہ جی آپ یہ چاہتے ہیں مذہبی ہو کوئی بھی ہو مولانا کا ضروری نہیں ہے. دیکھیں مولانا صاحب بھی ضروری ہیں اور اسی طرح کوئی اور ہیں تو وہ بھی ضروری ہیں، لیکن ضروری جو ہے سب سے پہلے وہ قرآن ہے. جی کیونکہ دیکھیں لیکن میں اپنے ذاتی میری جو ان سے رائے ہے وہ مولانا کی ہے، کیونکہ وہ تجربہ کار ہیں. وہ تو صاف ظاہر ہے، یہ تو باقی جو ہیں یہ تو بچے ہیں. جی لیکن مولانا صاحب کو تجربہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی مہارت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ مولوی نہ ہوتے نا، اس وقت جو ان کو کریڈٹ زیادہ نا، وہ پوری دنیا میں ستارہ امتیاز حاصل کر چکے ہوتے. لیکن چونکہ ان کے چہرے پر داڑھی ہے اور ان کے سر پر پگڑی ہے، اس لیے وہ قبول نہیں ہے. وگرنہ ان کو دے دیا جائے تو دیکھیں ملک کو کیسے چلا سکتے. یار ایک حافظ رجب طیب بردگان عالم نہیں ہے، جی ترکی کو چلانے والا، وہ صرف حافظ ہے. تو ترکی خوشحال ہے اور پوری دنیا سے مراد اسلامی سلطنتیں ہیں، اسلامی ریاستوں کی بات ہے. تو ان سب کی نظریں کدھر ہیں؟ ترکی پر ہیں. حالانکہ سعودیہ پر کسی کی نظر نہیں ہے. جی وہ پاکستان وہاں سے تو ہمارا یہ جو ریاست شروع ہوئی ہے ترکی سے، ہمارے جو پچھلے وہ تو ختم ہوئی ہے، شروع نہیں ہوئی، ختم ہوئی ہے. پہلے شروع تو وہاں سے ہوئی تھی. لیکن 7 سال اس کے ماتحت رہے ہیں، ہم تو سکون میں رہے ہیں. جی پھر بعد میں آپ کو بتلاؤں جب وہ سلطنت ٹوٹی ہے تو آپ کے یورپ کے ایک شہر کی بات بتلا رہا ہوں، 50,000 لوگوں کو نا ایک میدان کے اندر کھڑا کر کے مارا گیا ہے. اس وقت بھی UN موجود تھی، اقوام متحدہ موجود تھی. یہ 1995 کی بات ہے. کیا آپ پوچھتے ہو حالات؟ تو ہمارے پاس چونکہ ایسی ریاست نہیں، اور جو اوپر کی لیول کی طاقتیں ہیں نا وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی کہ اس طرح کی ہوں، اور اس طرح کی جو اوپر کی طاقتیں ہیں نا وہ اس طرح کے بندوں کو لے کر آنا بھی نہیں چاہتی. یار ہمارے پاکستان کی بات ہے، ایک حافظ نا، حافظ اوپر والے، ایک منٹ میں بات آپ کی سوال سمجھ میں آیا. یہ اوپر والے آپ کس کو بول رہے ہیں؟ کیا اس کا تھوڑا سا اوپر سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں یار چھوٹی مثال دیتا ہوں، چھوٹی مثال امریکہ کی. امریکہ کیا ہے؟ دشمن ہے. امریکہ تو ایک ملک کا نام ہے ویسے، لیکن امریکہ کے اندر جو مضبوط اور تنظیمیں ہیں نا جو اسلام دشمن ہیں، بڑی بات یہ ہے دنیا جہان کی اسلام دشمن جو تنظیمیں ہیں نا، اور ان کے پاس پروٹوکول اور عہدہ بھی ہے. اور مثال کے طور پر عہدہ پیسے کا بھی ہو سکتا ہے، عہدہ ڈالروں کا بھی ہو سکتا ہے. وہ اس طرح کے بندوں کو آنا نہیں چاہتی. اس سے پہلے کیا کرتے ہیں، وہ دوسرے بندے خرید لیتے ہیں، ان پر پیسہ بھی نچھاور کر دیتے ہیں اور ان کو پبلک شر بھی کرا دیتے ہیں، اور وہ پبلک میں مقبول بھی ہو جاتے ہیں. ان کو لے کر آ جاتے ہیں اور ان سے اپنی مرضی کے مطابق حکمرانیاں کرواتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی بندہ آنے لگتا ہے تو ان پر ڈالروں کی برسات کر دیتے ہیں اور کیا ہے اس بندے کو ہٹوا دیتے ہیں. آپ کا ایک چیف جسٹس حافظ قرآن لگنے والا تھا. یہ ہمارے پاکستان کی بات ہے. یہ بات ہے تقریباً 2016 کی یا 15 کی بات ہے، مجھے کنفرم یاد نہیں ہے، یا مطلب 2010 کے بعد 2015 کے درمیان کی بات ہے. ہاں جی. لیکن کیا ہے اس کو ہٹا دیا گیا کہ نہیں یہ تو حافظ ہے، یہ منمانیاں کرے گا، تو لہٰذا یہ کیا ہے قابل قبول نہیں ہے. اس کو چیف جسٹس کے عہدے پر نہیں لگنے دیا. یار آپ کے ایک بندہ حافظ قرآن ہے، کون؟ رجب طیب بردگان. تو پوری دنیا ملت اسلامیہ کی نظریں اس پر ہیں. تو اسی طرح ایک عالم دین جسے مولانا فضل الرحمان کہا جاتا ہے، اگر وہ پاکستان کا حکمران بن جاتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ دنیا کا نقشہ تبدیل نہیں ہوگا؟ دنیا کا نقشہ تبدیل ہو کر رہ جائے گا. یہ دنیا پھر آپ کو یہی نظر نہیں ہے کہ جس طرح ہے، یہ دنیا بہت بدل جائے گی. پھر پاکستان کے جو حالات ہیں یہ اس طرح کے نہیں ہوں گے. پھر پاکستان کے حالات بہت بدل جائیں گے. آپ کو بتلاتا چلو، غریب سے کام لیا جاتا ہے لیکن اجرت نہیں دی جاتی. پھر یہ حالات نہیں رہے گا. پھر یہ ہمارے ملک کے جو قانونی حالات ہیں وہ بالکل خراب ہیں. بالکل اجڑے ہوئے ہیں. بالکل ہمارے ہسپتال نہیں ٹھیک ہیں. ہمارے سر جی ہاسپٹلوں کی بات آ گئی ہے تو میں یہاں پر عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاسپٹلوں کا صبح 8 بجے کھل رہے ہیں، وہ بھی 8 بجے ڈاکٹر نہیں 9-10 بجے پہنچ رہے ہیں، اور دن کو 2:30 بجے بند ہو رہے ہیں. یہ کہاں کا اصول ہے؟ بس کس چیز کی بڑی بھاری قسم کی تنخواہیں لے رہے ہیں اور یہاں پر مرضی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اس میں 2 گھنٹے کھانے کے لگاتے ہیں اور 2 گھنٹے دوائیاں لینے جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں مرضی کے آتے ہیں. 2 گھنٹے بڑی مشکل سے جو پیسنجر. ہمارے چھوٹے گاؤں میں جو ہسپتال ہیں ان کی بھی بہت زیادہ حالت خراب ہے، اور جو شہری ہیں ان کی بھی حالات خراب ہے. لوگ زیادہ تر پرائیویٹ ہسپتالوں میں جا رہے ہیں. وہ تو صاف ذرا یہی عرض کرنا ہوں، یہ حالات کیوں خراب ہے؟ اوپر سے لوگ خراب ہیں. اوپر سے لوگ اچھے ہوں گے تو نیچے بھی لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بالکل اچھے ہو جائیں گے.
تو پہلے اوپر والے لوگوں کو بدلنا ہمارے لیے کیا ہے ضروری ہے. اگر ہم نہیں بدلتے تو پھر ایسے ہی رگڑے کھاتے رہیں گے. اچھا مولانا آپ نے ہمیں کافی متاثر کیا ہے. تو آپ ہماری پیاری عوام ہمارے چھوٹے غریب لوگ ان کے لیے کچھ ہدایت کر دیں, ان کے لیے کوئی. میں تو یہی عرض کروں گا اپنی عوام سے, میں خود بھی عوام میں ہوں جی کہ دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ غریب کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دے دو. جی اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مزدور نے مزدوری کی ہے نا, آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, تو اس کا پسینہ خشک نہ ہو لیکن پہلے اجرت دے دی جائے. جی تو غریب کے پسینے کی بھی اسلام کیا کر رہا ہے, قدر کر رہا ہے. اور یہاں پر غریب کا خون چوسا جا رہا ہے. یقین جانیے غریب گردے بیچنے پر کیا ہوا ہے, تیار ہیں کہ ہمارے گردے بک جائیں اور ہمارے قرضے اتر جائیں. غریب اتنا مقروض ہوئے پڑے ہیں. اور آپ کو بتلاتا چلوں, یقین جانیے بھٹوں کے اوپر جو کام کرنے والے ہیں نا, ان کی بیوی بھی کام کر رہی ہے, خامد بھی کام کر رہا ہے, بچے بھی مٹی اٹھا کر دے رہے ہیں یا ریتیں گیر رہے ہیں, اس کے باوجود ان کا بڑی مشکل سے چولہا جل رہا ہے. اور اسی طرح جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے وہ لوگ یقین جانیے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. آپ کوئی ایسا اشارہ نہیں دیکھیں گے کہ جس جگہ پر آپ کو 4 بھکاری نہ ملیں, ہر جگہ پر 4 بھکاری کریں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ انسانیت کی قدر کو بھول چکے ہیں. تو ہمیں ایسا حکمران لے کر آنا چاہیے جو انسان تو دور کی بات کتوں کا بھی خیال کرے. تو ایسا حکمران کون ہو سکتا ہے؟ وہ عالم دین ہو سکتا ہے. آپ کو جو عالم دین پسند ہے وہ اہل حدیث سے ہو یا بریلویوں سے ہو یا دیوبندیوں سے ہو, جو بھی پسند ہے اس کو آگے بھیجیں, اس کو ایوان بالا میں بھیجیں, وہ ایوان بالا میں جائے اور آپ کے لیے آواز اٹھائے اور یہ کہے کہ بھائی جی گھی مہنگا ہے, غریب عوام کہاں جائے گی, آٹا اتنا کیوں مہنگا ہو رہا ہے, بھائی عوام کہاں جائے گی. آپ کو تو کیا ہے 10 قسم کے کھانے مل رہے ہیں, 100 قسم کے کھانے مل رہے ہیں, آپ ان میں سے ایک لقمہ ایک نوالا اٹھاتے ہیں, باقی سارا گڈر کے حوالے کر دیتے ہیں. وہاں پر غریبوں کو ایک لقمہ بھی نہیں مل رہا. اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی نہ لے کر آئیں جو اونچی لیول کے ہیں. جو غریب بندہ ہے, جس کو بھوک کا احساس ہے, جس کو پتہ ہے بھوک کتنا تڑپاتی ہے, جس کو پتہ ہے سر میں درد ہو اور پیناڈول گھر کے اندر نہ ہو تو بندہ کتنا تڑپتا ہے. دودھ اور چائے کا ہونا تو دور کی بات ہے, جس کے پاس پیناڈول نہ ہو وہ کتنا تڑپتا ہے. جس بندے کو اس قسم کا احساس ہے اس بندے کی ہم سپورٹ کریں اور اس بندے کو پہنچائیں. اور اگر کوئی مذہبی ہے نا, دیندار ہے, تو اس کے پاس نا درد دل ہوتا ہے. قرآن اور حدیث جو ہوتا ہے یہ انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے. اور قرآن اور حدیث کہتا ہے اگر انسانیت کی کوئی خدمت نہیں کرتا تو وہ کامل مومن نہیں ہے. اور اگر کوئی انسانیت کا خون پیتا ہے تو اللہ اس کو بخشتے نہیں ہیں, اللہ اس کو معاف نہیں کرتے. اللہ رب العزت ظلم کو برداشت نہیں کرتے. تو جو مذہبی لوگ ہیں وہ ظلم کسی صورت بھی نہیں کرتے بلکہ ظلم کو دباتے ہیں. تو اس لیے آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے, بار بار یہی عرض کرتا رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہ مذہبی لوگوں کا انتخاب کریں, مذہبی لوگوں کی سپورٹ کریں. مذہبی لوگ آئیں گے تو ہمارے حالاتوں کو سنواریں گے. اگر مذہبی لوگ نہیں آتے تو حالات کبھی بھی نہیں سنوریں گے. صرف حکمرانی کر لینا کافی نہیں ہوتا, اللہ کے ساتھ تعلق بھی ضروری ہے. ہمارے جو حکمران ہیں یہ ٹھیک ہے باصلاحیت ہوں گے لیکن ان کا تعلق اللہ پاک سے نہیں ہے. انہوں نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے, یہی وجہ ہے یہ سود لیتے ہیں, IMF سے سود لیا ہے, اور سود لینا رب ذوالجلال سے جنگ چھیڑنی ہے. تو ہم نے اللہ پاک سے جنگ چھیڑی ہوئی ہے, تو کیسے حالات درست ہو سکتے ہیں؟ جو مذہبی آئے گا وہ کہے گا کہ نہیں ہم بھوک برداشت کرتے ہیں, حکمران بھی. مطلب اگر ہمیں تنخواہیں نہیں ملتی 5 مہینے تو بھئی جاؤ گھر بیٹھو, پھر گھر بیٹھو, آپ کی ملازمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ایک غریب کو 5 روپے نہیں مل رہے اور آپ کو 5 لاکھ دیے جا رہے ہیں, اس کے باوجود آپ سے اتنا برداشت نہیں ہوتی. بھائی تنخواہیں کم کرو, تنخواہیں تھوڑی لے کر آؤ. تو یہ مذہبی آئے گا تو حالات سنوارے گا. اگر مذہبی نہیں آتا تو پھر حالات مزید بگڑیں گے. اور روٹی جو اس وقت 20 روپے کی مل رہی ہے وہ ہمیں روٹی 100 روپے ملے گی اور حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے. یہ حالات تھمیں گے نہیں. تو ان حالاتوں کو دیکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کر لیں جو لوگ غریبوں کا درد دل رکھنے والے ہوں. مولانا دیکھیں میرے بھائیوں, مولانا نے بہت اچھی بات کی ہے. ہمیں مذہبی جو لیڈر ہیں ان کا چناؤ کرنا چاہیے. اور معذرت کے ساتھ بہت دکھ ہوتا ہے, ہماری عوام بیچارے غریب لوگ اور ملک کے حالات, کہیں انصاف نہ ملنا, کہیں سے ہر درد کی ٹھوکریں, ملازمت نہیں ملنی. تو لہذا گزارش ہے بھائیوں سے کہ آپ مذہبی لوگوں کا اس دفعہ انتخاب کریں
اور آپ نے تقریباً 50 سال سے دیکھ رہے ہیں یہ لبرل قسم کے لوگ جو حکومت کرتے آ رہے ہیں، تو لہذا اس دفعہ بھائیوں سے بہت ہی دل سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ اپنے مذہبی لیڈروں کو انتخاب کیا جائے. اللہ حافظ.